قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اچھے انسان میں ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر گرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہیں۔ ہزاروں ناممکن حسرتوں کے بوجھ تلے یہ دل دھڑکتا ہے، کمال کرتا ہے۔ اللہ کو بتا دیا کریں، بلا شبہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اپنے دل کی کیفیت اسے خود بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر و مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑی چوکیدار۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ خواب تو پرندوں کے ہوتے ہیں، آسمان کو چھو جانے کے انسان کی نسل تو بس گرنے اور گرانے میں لگی ہے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا ہی دیا ہوتا ہے۔ ہر رشتے ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مرجھا جائے گا، اگر نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ نہیں کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سنانا چاہتے ہیں۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے گئے، مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ کچھ دل آزاریاں قرض ہوتی ہیں جنہیں سود سمیت لوٹانا پڑتا ہے، احتیاط کیجیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت اور ہر حال میں آنی ہے۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ اپنے نفس کا قتل۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں یاد رکھنا۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر خدا آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ٹوٹ جاتے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کیا کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف و مقام سے گزر رہے ہوں۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی
بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ طلب مار دیتی ہے اور اللہ کے سوا کسی کی بھی ہو۔ اپنا وہ ہے جس کے ساتھ باتیں کھل کر کی جائیں، نہ کہ سنبھل کے۔ عاجزی اوڑھ کے جو خود کو چھپایا میں نے، لوگ کم ظرف تھے اتنے کے خدا ہونے لگے۔ زندگی نہ آسان تھی نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بن، رب پر توکل رکھ اور مسکرایا کر۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ خوش نہ غمزدہ، بس بیزار ہوں اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے، ان کے رویوں سے، ان کے رواجوں سے۔ ہم حسین ترین، ہم امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی مر جائیں گے۔ زندگی اتنی اچھائی اور سچائی کے ساتھ جئیں کہ جب کوئی کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا پھل ملا، تو وہ الفاظ آپ کی دعا لگی بدعا نہیں۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔